رسالت کا مفہوم۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پاکیزہ انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے اسے سنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ شورا۔ ترجمہ: اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے قاصد کو بھیج دے، سو وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ سورۃ النحل میں فرمایا گیا۔ ترجمہ: اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بہت کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا۔ سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ترجمہ: ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو دراصل کافر ہیں۔